الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شذ في النار. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، امت افراد سے بنتی ہے اور امت کی تعمیر میں نبی کی قربانیوں، نبیوں کا خون، نبیوں کے آنسو، نبیوں کے فاقے، نبیوں کی بے چینیاں، نبیوں کی بے قراریاں شامل ہوتی ہیں اور ان کے زمانے کے لوگوں کی قربانیاں، اس پر امت بنتی ہے. یہ امت جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور آپ کے صحابہ کرام کی قربانیوں سے بنی ہے. اس امت کو بنانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریاں اور بے چینیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جذبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی قربانیاں شامل ہے. اس کے نتیجے میں یہ امت بنی ہے. جب یہ امت بنی تو مختلف قومیتوں، مختلف رنگتوں، مختلف نسلوں، مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں کے افراد سے بنی ہے. یہ امت کوئی خاص قبیلے، خاص خاندان اور خاص ملک کے اجزائے ترکیبی سے نہیں بنی ہے، بلکہ یہ امت جو ہے وہ سارے انسانوں کو شامل کر کر بنائی گئی امت ہے اور اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہیں. اس کے بعد یہ امت بنی ہے. امت کلمہ پڑھنے سے صرف امت نہیں بن جاتی، بلکہ اس امت کو کلمہ پڑھانے میں بھی قربانیاں دینا پڑی اور اس امت کو کلمہ سمجھانے میں بھی قربانیاں دینا پڑی. اس کے بعد جا کر یہ امت بنی. اور کتنے سال میں امت بنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں یہ امت بنی. جب یہ امت بنی تو یہ امت خاندانوں، علاقوں، زبانوں کے تفرقے سے بالکل ممتاز تھی اور پاک تھی. یہ امت بڑی جانفشانی اور قربانی کے بعد ایک امت وحدہ بنی. اس میں کالے بھی تھے اور گورے بھی تھے، اونچ نیچ کے امتیازات کے درمیان زندگی گزارنے والے اپنے اونچ والے مزاج کو قربان کر کر
امت کے چھوٹے بن کر زندگی گزارنے والے بھی تھے، اس میں ظالم بھی تھے اور مظلوم بھی تھے، آقا بھی تھے اور محکوم بھی تھے، غلام بھی تھے اور مالک بھی تھے، امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے اور بے پڑھے لکھے بھی تھے، نسلی امتیازات کے دلدلوں میں پھنسے ہوئی ذہنیت رکھنے والے بھی تھے، اور اس سے جب نکل کر آئے تو برابری اور ہمواری اور ساری انسانیت کو اللہ کا بندہ سمجھنے والے بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنانے کے لیے قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ امت بنی۔ یہ امت کس بنیاد پر بنی؟ یہ امت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنی۔ اللہ کو ایک مانا سب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا سب نے، اللہ کی کتاب کو قرآن مانا سب نے، پھر ان کے پاس کوئی تفرقہ نہیں تھا۔ یہ امت ایک امت تھی، نہ ان میں کوئی فرقے تھے، نہ کوئی نسلی امتیازات تھے۔ یہ اپنے خاندانوں کی شناخت کو صرف ایک دوسرے کے تعارف کی حد تک تو جانتے تھے، باقی اس کے علاوہ وہ ایک امت کے فرد تھے، اور ان کے ہاں کے تمام امتیازات ختم ہو چکے تھے، اور تمام جاہلی عصبیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے رون ڈالا تھا، کچل ڈالا تھا۔ پھر یہ امت بنی، اور ایسی امت بنی کہ یہ ان کا ایک مقصد تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مقصد تھا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ۔ یہ وہ امت وحدہ تھی، اور اس امت وحدہ، مؤذن صاحب یہ شروع کر دو۔ امت وحدہ جو ہے امت وحدہ جو ہے وہ تمام قربانیوں کے ساتھ اور تمام اس کے ساتھ بنی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر اس امت کو امت بنایا۔ یہ امت مقصد پر بنی تھی، اور مقصد اسلام تھا۔ یہ امت قربانیوں پر بنی تھی، قربانیوں کا مقصد اسلام تھا۔ یہ امت اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے جینے اور مرنا صرف اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہ اس کا مقصد زندگی تھا۔ اب میرے بھائیوں، اس امت کو جتنے بھی لوگ ملے وہ امت کو قربان کرنا نہیں جانتے تھے، امت پر قربان ہونا جانتے تھے۔ امت کو قربان نہیں کیا گیا، امت پر قربان ہوئے، امت پر قربان ہوئے، امت کو قربان نہیں کیا، امت کو کاٹا نہیں گیا، امت کو جوڑا گیا۔ اور امت کا جوڑنا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ جوڑ ہے، اللہ کو توڑ پسند نہیں۔ اس لیے اللہ کے یہاں سب سے بری چیز جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں میں اللہ جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہ طلاق ہے۔ کیوں طلاق کو ناپسند کیا؟ طلاق کو حلال بھی کیا اور ناپسند بھی کیا۔ حدیث کے الفاظ ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ کیوں طلاق ہے؟ اس لیے کہ طلاق توڑ کا ذریعہ ہے، جوڑ کا ذریعہ نہیں ہے، توڑتی ہے، میاں اور بیوی کو توڑتی ہے۔ جو نام اللہ کا بیچ میں آ کر جوڑ بنا تھا وہ جوڑ اللہ کے نام کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، توڑ ہو رہا ہے۔ اللہ کا نام بیچ میں لے کر جوڑ بنا تھا، اب وہ توڑ ہو رہا ہے، طلاق ہو رہی ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ خاندان جو دو مختلف خاندان آپس میں جڑے تھے تو وہ خاندان ٹوٹے ہیں، اس سے دلوں میں نفاق پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے پاس حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ طلاق دے دی جائے، اس سے توڑ ہوتا ہے۔ اللہ کو جوڑنے والی باتیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ جوڑ پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بنو۔ بھائی اخوان کا لفظ آیا ہے، اخوا کا لفظ نہیں آیا۔ اخوان کا
کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے. اخوان کے معنی میں تھوڑی گہرائی ہے. اخن کے معنی عربی میں بھائی کے ہوتے ہیں. بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کھانے پینے پر جھگڑا ہوتا ہے، بہت ساری نوعیتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اخوان میں جھگڑا نہیں ہوتا، اخوان میں دوستی ہوتی ہے. اخوان کا دائرہ دوستی، محبت، جس کے پیچھے محبت کام کر رہی ہو ایسی اخوت کو اخوان کہتے ہیں. جس کے اندر مقصدیت ہو اس کو اخوت کہتے ہیں. اخوان اس لیے لفظ او اخوان یا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر دوستوں جیسے بھائی بن جاؤ، دوستوں جیسے بھائی بن جاؤ. اخوان دوستوں جیسے بھائی بن جاؤ. کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو. ولا تتفرقوا، اور اس سے پہلے کہا ولا تتفرقوا، آپس میں تفریقے مت ڈالنا. اللہ کو تفریقے پسند نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے میں اپنا سب کھپایا، مٹایا، ساری چیزیں لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے صحابہ کرام کی ساری چیزیں اس امت کو امت بنانے پر لگی ہے. یہ امت بن جائے، یہ امت وحدہ بن جائے، اس لیے امت بنی تھی. پھر ان کے اندر کے سارے نسلی امتیازات ختم ہو گئے تھے. نہ کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، نہ کوئی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا تھا. حضرت بلال کا وہ تاریخی قول ہے جو انہوں نے مسجد نبوی میں کہا تھا. کہنے لگے ایک وقت وہ تھا کہ بلال کو اگر لوگ بھوک کی آگ، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اگر وہ کسی سے روٹی کے ٹکڑے کا سوال کرتا تھا تو اس کو دروازوں پر دھکے مار کر بھگا دیا جاتا تھا. اللہ نے اسلام کے ذریعے سے وہ عزت بخشی ہے کہ اگر آج بلال کسی بڑے سے بڑے سردار کے ہاں رشتہ مانگ لے، اس کی بیٹی مانگ لے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے، تو اس کو عزت ملے گی، اس کو بھگایا نہیں جائے گا. کیوں بلال؟ اس لیے کہ بلال غلام تھے، بلال کالے تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال غیر عربی تھے، عربی نہیں تھے، بلال عجمی تھے. یہ ساری باتوں کی وجہ سے عربوں کی نظر میں بلال بے قیمت اور بے وقت تھے. لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہی بلال نہ نسل کا امتیاز باقی رہتا ہے، نہ زبان کا، نہ خاندان کا، بلکہ بلال مقرب بن جاتے ہیں. اور بلال اپنے بھائی کا ایک بڑے خاندان میں رشتہ بھیجتے ہیں تو خاندان والے تھوڑا سا جزبز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھیجنے والا کون ہے؟ تو بلال ہیں، بلال کے بھائی ہیں. ہم کو نہیں دیکھنا ہے، بلال رسول اللہ کے محبوب ہیں. بلال ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جلیبیب نامی شخص تھے، صحابی رسول ہیں، بڑے غریب تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. ایک دن حضور نے ان سے پوچھا جلیبیب شادی نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے رسول نہ سر ڈھانکنے کے لیے چھپر ہے، نہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی انتظام ہے، مجھ جیسے غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن بھئی تم جوان ہو، شادی کی تمنا تو تمہارے دل میں ہوگی. کہا اللہ کے رسول چاہتا تو ہوں لیکن کون دے گا مجھے، اس لیے میں کسی کے یہاں سوال نہیں کرتا. جلیبیب معاشرے میں مالی اعتبار سے کمزور آدمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا جاؤ ہمارا پیغام لے کر ایک جگہ جاؤ، فلاں کے ہاں جاؤ اور اس کو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں. وہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ انی رسول اللہ، میں رسول اللہ کا قاصد ہوں. انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول یعنی قاصد ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اہلاً و سہلاً مرحباً رسول اللہ، رسول اللہ کے قاصد کو ویلکم، خوش آمدید، آئیے. کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. وہ گھر والے خوش ہو گئے کہ شاید رسول اللہ نے اپنے لیے ان کی بیٹی کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا ہمارے تو نصیب، لیکن کہا سن لو، رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں بیٹی کا پیغام آپ کی بیٹی کو مانگا ہے، بلکہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے ہاتھ میں دے دیں، آپ کی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، میرے ساتھ نکاح کرا دیں. اب دولے سے وہ ان کو جانتے تھے کہ جلیبیب کچھ کام نہیں کرتے اور ان کا کوئی خاندانی پس منظر بھی کوئی بہت خاص نہیں ہے، ایک مفلوق الحال مسلمان ہے لیکن مسلمان ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے. انہوں نے کہا تھوڑا مشورہ کر لیتا ہوں کیونکہ بیوی کو خبر کرنا اور بچی کو خبر کرنا بھی ضروری ہے. اور ان کے دل میں یہ تھا، انہوں نے کہ بھئی ایسے آدمی کو بھلا میں
پیسے والا آدمی ہوں، بڑا آدمی ہوں، کیسے اپنی بچی کو دے سکتا ہوں؟ تو تھوڑا دل میں خیال تھا، گھر میں جا کر بیوی سے بات کی اور کہا، کہنے لگے رسول اللہ نے کا قاصد آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ تو وہ بھی سمجھی کہ شاید رسول اللہ نے رشتہ مانگا ہے، تو کہا پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہا نہیں، سن لو اللہ کی بندی، رسول اللہ نے ہماری بیٹی اپنے نکاح کے لیے نہیں مانگی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ہے جلیبیب کے لیے مانگی ہے۔ تو کہا بھئی جلیبیب تو بہت غریب آدمی ہے، مفلوق الحال ہے، اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہم اپنی بچی اس کے ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں بھئی، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لڑکی ماں باپ کی بات سن رہی تھی، وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کچھ سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، جذبات سے مغلوب ہو گئے ہو؟ تم کو خبر ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ اگر وحی الہی کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری اس حالت کی خبر دے دی تو تم کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے کہ تم اللہ کے رسول نے اپنے قاصد کو بھیجا ہے، اپنے آدمی کو بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی کے نکاح کا مطالبہ کیا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، تم خاندان کے سردار ہو، قبیلے کے سردار ہو، پیسے والے ہو، میں حسین اور خوبصورت بھی ہوں، اور جس کا رشتہ آیا وہ شکل صورت کا بھی نہیں ہے اور غریب ہے، لیکن اس کے بعد یہ تو دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم انکار کر دو اور وہی نازل ہو جائے اور قیامت تک وہ وہی میں پڑھا جائے کہ اللہ کے رسول نے بیٹی مانگی تھی اپنے ایک صحابی کے لیے، وہ غریب تھا اور تم نے اس کو انکار کر دیا تھا، قیامت تک پڑھا جائے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تم کیا سمجھ؟ ایک دین، میں راضی ہوں، زندگی مجھے گزارنا ہے۔ اب ماں باپ کو بھی عقل آئی کہ نہیں، ہم جذبات میں آ گئے تھے اور نکاح کر دیا، اس لڑکی کا تفرقہ مٹا دیا تھا۔ مزاج کنواری لڑکی کا ایسا بن گیا تھا کہ امت کی اجتماعیت میں طبقات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، امت کو نہیں کاٹا جائے گا، چاہے ہم کو امت کے مفاد کے لیے اور امت کی اجتماعیت کے لیے اپنے جذبات کی، اپنی حیثیتوں کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت کو نہیں کاٹ سکتے، امت کو نہیں کاٹ سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے لوگوں کو بلا کر ان میں مواخات کرا دی تھی، اور سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، اور ایسے بنے تھے کہ ان کی مثال جو ہے وہ مثال ان کی نہیں ملتی۔ پوری انسانی تاریخ میں آپ ڈھونڈ لیجئے، صحابہ کی محبتوں کی مثال نہیں ملتی، صحابہ کرام کے خلوص کی مثال نہیں ملتی، صحابہ کرام کے ایثار کی مثال نہیں ملتی، صحابہ کرام کی مساوات کی مثال نہیں ملتی۔ ساری چیزوں میں صحابہ کرام ایسے مزاج بنے تھے، ان کے دین والے، انہوں نے اپنے آپ کو دینی مزاج پر ڈالا تھا، ان کے سامنے دینی مزاج آیا تھا اور امت پناہ ان کے اندر آیا تھا، وہ امت بنے تھے، انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو کر دیا، قربانیاں دے دی صحابہ کرام نے۔ بلال جیسے صحابی کو برداشت کرنا اور ان کو غلام کو اور ان کو برابری کا درجہ دینا، مسلح پر رسول اللہ کے پیچھے کھڑے رہتے تھے، حبشہ کے غلام تھے، حبشہ سے آئے تھے، غلام تھے، لیکن مؤذن رسول تھے، رسول اللہ کے پیچھے کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ شرف کیا کم بڑی بات ہے کہ غلام کو اسلام نے وہ عزت دی کہ وہ نبی امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے رہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے پیچھے اقامت کہیں، ان کے پیچھے تکبیر کہیں۔ ان کو کسی کو حق نہیں تھا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بلال کو یہ کہہ دیں، بلال تم کالے ہو، بلال تم غلام ہو، بلال تم اجمی ہو، بلال تم عربی زبان نہیں جانتے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم یہاں پہلی صف میں کھڑے رہو۔ نہیں، ختم کر دیا تھا۔ اور یہ اسلام کا مزاج ہمیشہ باقی رہا، اس نے نسب حسب کی تفریقوں کو مٹا دیا، اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معرکۃ العراء خطبے میں جو حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس میں اعلان کر دیا تھا آج کے بعد کوئی جاہلی عصبیت نہیں، عصبیت جاہلیہ کو جو یہ نعرہ لگا ہے میرا خاندان، میری برادری، میرا علاقہ، میری پارٹی، میری زبان، ان بنیادوں کی جو بھی آواز لگائے گا
وہ باطل ہے، اس کی آواز باطل ہے، اور ایسا آدمی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ میری جماعت، میری پارٹی، میرا خاندان، میری برادری، یہ چیزیں ختم۔ اور پھر اعلان کر دیا کہ من مات علی عصبیۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو عصبیت پر مرے، میری پارٹی، میرا خاندان، میری برادری، ان نعروں پر مرے، وہ اسلام کی موت نہیں مرے گا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ مات میتۃ جاہلیہ، اور ایک دوسری روایت میں مات میتۃ سویہ، بہت بری موت مرے گا، وہ بہت بری موت مرے گا، اچھی موت نہیں مرے گا۔ جو ایسے نعرے لگاتا، میری پارٹی، اور امت کو کاٹتا ہے، امت کا تفرقہ ہوتا ہے، امت گروہ میں بٹتی ہے، امت طبقات میں بٹتی ہے، یہ بات انتہائی دکھ کی اور انتہائی تکلیف کی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ نعرے ختم ہونا چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب۔ اے لوگو سن لو، آج کے بعد عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے ہاں معیار فضیلت تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے، محترم ہے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، کتنے بھی بڑے خاندان کا ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، دولت والا ہو، وہ اللہ کی نظر میں محترم نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم اپنے انجام پر دیکھو، یہاں اگر دنیاوی حیثیتوں کی وجہ سے تم کو کسی چیز میں اگر امتیاز حاصل ہو جاتا ہے تو یہ امتیازات جو ہیں یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ چیزیں نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو خاندان بنو ہاشم کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا تھا۔ خاندان قریش عربوں کے یہاں بہت محترم، اور خاندان قریش میں بنو ہاشم سب سے محترم، اس خاندان کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے زر خرید حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ لیکن حضرت زینب کا اور ان کا مزاج نہیں ملتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ بعد میں ان کی مطلقہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیتے ہیں، تو مکے کے مشرک اس کا بڑا ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ زید کو بیٹا بنایا تھا، اور اپنی بیٹا جس کو منہ بولا بیٹا بنایا، اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی محمد نے۔ دیکھو عجیب و غریب، عربوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی کہ جس کو تم منہ سے بیٹا کہتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، وہ اپنے باپوں کے بیٹے ہیں، اور کسی کو بھی اس کے باپ کے علاوہ نام سے مت پکارو، جس کی اولاد ہے اسی کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ۔ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ اور فسق کی بات ہے کہ جس کا بیٹا نہیں، جس کی بیٹی نہیں، اس کی طرف وہ نسبت کی جائے، اس کو اس کے باپ کے ساتھ بلاؤ۔ زید تمہارے بیٹے نہیں ہیں، متبنہ نہیں بنے گا۔ اسلام نے متبنہ کو ختم کر دیا۔ یہ منہ بولے بیٹے بیٹے کا یہ قانون یا نہیں چلے گا، جس کا بیٹا اس کا ہی بیٹا۔ زید کو زید بن محمد مت کہو، زید بن حارثہ ہیں، اس لیے اس کے بعد سے زید بن محمد نہیں کہا گیا، زید بن حارثہ کہا گیا۔ زید بن ان کے باپ حارثہ کی طرف نسبت کی گئی اور ان کو زید بن حارثہ کہا گیا۔ اور زید کوئی معمولی نہیں تھے، جہاں بڑے بڑے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے اور ان کی عظمت شان کی وجہ سے خوف زدہ اور خائف رہتے تھے، اور کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا، تو لوگ حضرت زید کو کہتے تھے من یجتری علی رسول اللہ، کون ہمت کرے گا رسول اللہ کے پاس جا کر یہ بات کہنے کی؟ تو لوگ کہتے تھے ابو بکر صدیق، اتنے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ جاتے تھے، عمر فاروق وہ بھی بازو میں جا کر کھڑے رہ جاتے، بھائی میں نہیں جاؤں گا، چلو پھر کون کہے گا؟ حضرت علی وہ بھی کہتے تھے نہیں میں نہیں کہہ سکتا، عثمان بھی نہیں کہہ سکتے، پھر کہے گا کون؟ زید۔ پھر زید کو لایا جاتا تھا، اور حضرت زید کو سارے صحابہ کہتے ہیں زید تم جا کر بات کرو رسول اللہ سے۔ پھر زید ساروں کی بات سنتے اور جا کر اللہ کے رسول سے کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کی بات کو سنا کرتے تھے، بہت پیار تھا زید سے۔ اور پھر جب زید شہید ہو گئے اور ان کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی شہادت کا غم تھا. 3 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا غم تھا. حضرت جعفر شہید ہوئے تھے, حضرت زید شہید ہوئے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے تھے ایک جنگ میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد وہ درجہ ان کے بیٹے اسامہ کو ملا تھا, اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اسامہ کے پاس آیا کرتے تھے. غلام تھے, غلام زادے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا وہ مقام تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جہاں ہمت نہیں کرتے تھے وہاں زید, بلال اور یہ ہمت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اکرمہ آئے, ابو سفیان آئے, دونوں مکے کے بڑے سردار رہ چکے تھے, آئے اور کھڑے اپنی حاضری کا انتظار کر رہے کہ حضرت عمر اپنے کام سے فارغ ہوں تو ہم کو بلا لیں اندر, ہم کو اندر بلائے. لیکن حضرت عمر مصروف تھے کسی کام میں, یہ لوگ دروازے پر کھڑے رہے. اتنی دیر میں حضرت بلال آئے اور حضرت عمار آئے. کسی نے جا کر اطلاع دی کہ آپ کے دروازے پر بلال اور عمار کھڑے ہیں, بلال اور عمار کھڑے ہیں. پہلے سے 2 سردار کھڑے ہیں, اکرمہ بن ابی جہل کھڑے ہیں اور ابو سفیان کھڑے ہیں, 2 سردار کھڑے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے, نہیں آئے. جیسی اطلاع ملی کہ بلال کھڑے ہیں, عمار کھڑے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسی اٹھے اور چادر گھسٹتی ہوئی حضرت عمر ان کے پاس آئے اور ان دونوں کو بلایا, ان کو اپنے پاس بٹھایا, ان سے بڑے پیار سے باتیں کی, ان کی باتوں کو سنا, ان کو روانہ کیا. تو ابو سفیان کو تن آیا. انہوں نے اکرمہ سے کہا, اکرمہ بڑے سردار اور بڑے سردار کے بیٹے, کہنے لگے دیکھو غلاموں کو ہم پر فوقیت دی جا رہی ہے, غلام بلائے گئے, ہم سردار ہونے کے بعد یہی خاک چھانتے کھڑے ہیں. تو اکرمہ سمجھدار تھے, وہ سمجھ گئے کہ ابو سفیان کا ابھی زمانے جاہلیت والی نخوت بول رہی ہے, ابھی گھسائی تو ہوئی نہیں کہ اسلام کا رنگ آ جائے, ان کے بعد سے زمانی جاہلیت کا غرور بول رہا ہے. انہوں نے کہا ابو سفیان بات یہ نہیں ہے کہ غلاموں کو بلایا گیا اور ہم کو کھڑا کیا گیا, بات یہ نہیں اہم ہے. عمر مصروف تھے, کام پٹا کر آئیں گے, لیکن وہ غلام ان کو بلایا گیا, وجہ کچھ اور ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. جب اسلام کی آواز لگ رہی تھی, ہم اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے, اور یہ بلال تھے, یہی عمار تھے جن کی پیٹھ چلنی کی جا رہی تھی, ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی. یہ اسلام میں مقدم ہے, اس لیے ان کا حق ہے کہ یہ ہر چیز میں ان کو اہمیت دی جائے, یہ مقدم رہے, ان کا اعزاز کیا جائے. فکر اس کی نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے, فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کل قیامت کے دن ان غلاموں کے پیچھے نہ رہ جائیں. کم از کم اللہ کے ہاں تو برابری ہو جائے. اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو کہ ہم وہاں پیچھے نہ رہ جائیں, وہاں ہم ان کے برابر کم از کم ہم کو, جس طرح ان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملے گی اور اولیت کی وجہ سے مقام ملے گا اور اللہ کا انعام ملے گا اور قربت کے منازل طے کیے جائیں گے, ہمارا بھی یہ مقام ہم کو بھی حاصل ہو جائے. تو ابو سفیان نے کہا بات تو تم نے بڑی پتے کی کہی ہے, اب اس کا حل کون بتائے گا؟ تو کہا اس کا حل بھی عمر ہی بتائیں گے, اس کا حل بھی عمر بتائیں گے. حضرت عمر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بھائی صاحب مسئلہ تو دوسرا لے کر آئے تھے, لیکن مسئلہ دوسرا ہو گیا. کہنے لگے کیا لے کر آئے تھے, کیا ہو گیا؟ کہا اب یہ بتاؤ کہ ہم اسلام میں پیچھے ہیں, غلاموں سے بھی زیادہ اہمیت ہماری نہیں ہے, کیونکہ غلامیت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز, بند ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے ہم برابری کا درجہ حاصل کر لیں, ان سے پیچھے نہ رہ پائیں. کہنے لگے ہو سکتا ہے, ممکن ہے. کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو مسیلمہ کذاب سے مقابلہ چل رہا ہے, اس جنگ میں جو شہید ہو جائے گا ان کے برابر اس کو اجر ملے گا. وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے, اس سے جا کر مقابلہ کرنا پڑے گا. بس اکرمہ نے ٹھان لی اور اکرمہ اس جنگ میں شامل ہوئے اور اکرمہ اس جنگ میں شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کے ساتھ.
جنگ میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے. تو میرے بھائیوں، اسلام نے تفریقے ختم کیے، رنگ و نسل کے تک نہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ اس کا اثر یہ تھا کہ ابھی چند 1-1.5 صدی پہلے کی بات ہے، قسطنطنیہ کی جامع مسجد دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک مسجد ہے. قسطنطنیہ کی جامع مسجد میں عالم اسلام کا خلیفہ سلطان عبد الحمید مسجد میں آتا ہے. ایسے وقت میں آتا ہے نماز شروع ہو چکی ہے، خلافت کے کام کی وجہ سے اٹھنے میں تاخیر ہوئی، نماز کھڑی ہو گئی. امام نماز پڑھانے کے لیے بڑھ گیا، آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہیں پر ایک موچی جو جوتے گانٹتا ہے، لوگوں کے جوتوں کی پالش کرتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. سلطان حمید الدین کو یہ حق نہیں ہے، عالم اسلام کا، ترکی کا بہت بڑا بادشاہ ہے، دارالخلافہ ہے اس وقت قسطنطنیہ، کہ تو موچی ہے، جوتے کا کام کرتا ہے، پیچھے کی سب میں چلے جا، میں وقت کا سلطان. یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو پیچھے کر دیا جائے، کسی کو آگے کر دیا جائے، نہیں. جو پہلے آئے گا وہ پہلی جگہ پائے گا، جو صف اول میں آئے گا اس کو اللہ کے ہاں بڑا مقام ملے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ امت بنی قربانیوں سے، یہ امت ایک تھی، یہ امت ایک تھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں مہربان. ایک تھی امت. اور اب کیا ہوا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو. بتاؤ سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو. ہم تفرقوں میں بیٹھ گئے، ہم جماعتوں میں بیٹھ گئے، اور آج ہماری جماعت بندیوں اور گروہ بندیوں اور علاقائیتوں کا عالم یہ ہو گیا کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک مسلمان بھئی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. بھئی جو اگر کسی کو نہیں مانتا اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. فرعون کو میں نہیں مانتا، میں فرعون کا نام لینا پسند نہیں کرتا. ابو لہب کو نہیں مانتا، اس کے نام کی تسبیح نہیں پڑھوں گا. جو جس کو مانتا ہے اس کا نام لیتا ہے، اس کے گن گاتا ہے، اس پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کی لائی ہوئی ہدایت پر. پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں ایک طبقہ ایک طبقے کہتا ہے یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ امت میں کاٹا جا رہا ہے. یہ کافر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو مسلمان بناتے تھے. آج حال کیا ہو گیا؟ آج مسلمانوں کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں. صرف ایک کافر ہے جو مسلمانوں کو مسلمان کہہ رہا، مسلمان کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں. بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، یہ بٹے ہوئے ہیں، اور ہر دیوبندی بریلوی کو مسلمان نہیں مانتا، بریلوی دیوبندی کو نہیں، سلفی مقلد کو نہیں، سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور کافر ان سب کو مسلمان سمجھتا ہے. کتنی حیرت انگیز اور مزے کا خیز بات ہے کہ وہ کافر تو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان ہی مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے. طبقوں میں بیٹھے ایک دوسرے کی تردید، بڑے بڑے فتوے داغے جاتے ہیں عوام میں. ارتداد کے دہانے پر امت کھڑی ہوئی ہے، ہم لوگ امت کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے، یہ نماز غلط ہے، یہ نماز ایسی پڑھیں گے تو نماز صحیح ہے. ارے بابا، جو آ رہا مسجد میں اس کو آنے دو، اتنا دین باقی ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. الہاد و کفر کے جھکڑ جب چلیں گے، جو رشیا میں چلے، جو چائنا میں چلے، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے، اسلام باقی نہیں رہ گیا تھا لوگوں کے پاس. ہندوستان میں، بھرتپور میں، الور میں، راجستھان میں تقسیم کے وقت کفر اور ارتداد کی ہوائیں چلی ہے. وہ منظر دیکھنے والے آج بھی وہ لوگ، وہ آنکھیں باقی ہے جنہوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ جب ارتداد اور قتل غارت گیری کے بازار کم ہوئے، لوگوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا. آج یہ معاملہ ہے، ہم اپنے لوگوں کو کافر بنانے میں لگے.
فکر اس بات کی کرو کہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے بنے، کوئی بھی ایمان والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک جماعت والا تبلیغی جماعت والا ہے تو وہ غیر تبلیغی کو سلام نہیں کرے گا، دیوبندی ہے تو دوسرے کو سلام نہیں کرے گا، بریلوی ہے تو دوسرے کو سلام نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کو عام کرو، سلام۔ اور مولوی تو کسی کو سلام نہیں کرتا، سلام نہیں کرتے، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کرو۔ سلام کرنے سے لوگوں کے عقیدے یہ بنے ہوئے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سلام سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ کافر کن بنیادوں پر آدمی ہوتا ہے؟ کفر کی بھی تو کچھ چیزیں ہوں گی، اسلام نے اس کی تعین کی ہوگی۔ آج امت اس طرح تفرقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو برا کہنے میں، ایک دوسرے کو کاٹنے میں امت کی صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں، اور اتنی زیادہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر تمام تر صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف مواد اپلوڈ کرنے میں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں اور اس کو بھیجنے میں صلاحیتیں برباد کی جا رہی ہیں، اسی میں لگے ہوئے۔ جلسے ہوتے ہیں تو اسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے اور ایک دوسرے کے خلاف مہم چلائی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت اس کا نہیں ہے، یہ امت ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کا ایک احترام کرو۔ اس کے اندر کے معاملات خدا کے ہیں، عدالت حشر میں لگے گی، آج عدالت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک علاقے میں گئے، ان کو خیال ہوا کہ انہوں نے ڈر کر کلمہ پڑھا، انہوں نے ان کا قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کہ اللہ کے رسول ڈر کر پڑھا تھا۔ کہنے لگے تم نے دل چیرے تھے، ان کے دل چیرے تھے، کیوں کافر ہیں، ظاہر میں بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہے۔ بھئی کلمہ پڑھا ہے، مسجدوں میں آ رہے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں ایک دوسرے کو آنے نہیں دیا جائے، ایک دوسرے کی مسجدوں کے بارے میں اتنی سخت ذہنیت اختیار کی جائے، یہ امت محمدی کی شان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں کے ساتھ امت بنائی ہے، میرے بھائیوں، ہم پر ان قربانیوں کا حق یہ ہے کہ ہم امت کو اپنی ذات سے کٹنے نہ دیں، امت کو اپنی ذات سے کٹنے نہ دیں۔ امت کٹے گی تو اللہ رب العزت امت کے کاٹنے والوں کو کاٹیں گے۔ حدیث میں من شذ فی النار، جو امت کو کاٹے گا اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ من شذ فی النار، جو امت کو کاٹے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج اتنی ایک دوسرے کے نام کہ ہم ایک دوسرے کا نام نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کا نام نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کفروں کے فتوے، حالی نے کہا تھا امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کے، امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کے، اسلام ہے فقیہ ہو ممنوع بہت تمہارا۔ امت کو تم نے چھانٹا، بڑا کمال کیا تم نے، امت چھٹ گئی، امت تفریقوں میں بیٹھ گئی۔ اور یہ کس کی محنت پر پانی پھرایا تم نے؟ شرم آیا کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہونی ہے، رسول اللہ تو اپنی امت کے حالات پوچھیں گے، دیکھیں گے، تو اس طرح جائیں گے کہ ہم امت کو کاٹتے تھے، امت کو چھانٹتے تھے۔ میرے بھائیو، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام بیچاری بہت سیدھی سادی بھولی والی ہے۔ امت کے پاس ایک طبقہ ہے، امت کے پاس حدیثوں کی کتاب لے کر پہنچ رہا ہے، یہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ نماز عناف صحیح نہیں ہے، یہ فلانی حدیث ہے۔ عوام دلائل نہیں جانتی اور امت کو دلائل نہیں سکھائے جاتے، امت کو صرف مسئلہ بتا دیا جاتا۔ امت کے لیے علماء مقتدیٰ ہوتے ہیں، ان کے وہ پوچھ کر وہ کریں، یہ اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے دریافت کر لیا کرو۔ ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا، ان کو دلائل کے گورکھ دھندوں میں الجھا دیا جائے گا تو پھر وہ آپ پڑھو، آپ کے لیے قرآن و حدیث سند اور شعور ہے، اس کے اعتبار سے آپ عمل کرو۔ لیکن اس بنیاد پر امت لڑ رہی ہو، فقہی اختلافات پر امت لڑ رہی ہو، اور وہ بھی مسئلہ کا ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، اصول کی لڑائی نہیں ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ کہاں ہاتھ باندھنا چاہیے
کہاں پیر پھیلانا چاہیے، اس پر امت کو انتشار میں مبتلا کر دینا اور امت تفریقوں میں اور نوجوانوں سے وہ دین سے دور ہوتے جائے۔ بھائی کس کو سچ کہیں؟ عام سوال ہم سے جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ صحیح کون، حق پر کون، صحیح کون، حق پر کون؟ ہر ایک تو حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کون ہے صحیح، کون ہے حق پر، کس کو صحیح مانے، کس کو حق پر جانے؟ کوئی کہتا ہے ائمہ کی تقلید سے کافر، کوئی کہے گا اماموں کی نہیں مانیں گے تو کافر۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم جس چیز کے ماننے کے مکلف ہیں وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اب احادیث میں ضعف، صحت اور سقم، اور اس میں کون سی روایتوں کو مقدم اور مؤخر کرنا، یہ بڑے بڑے اہل فن کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اٹھے گا اور کتاب لے کر گھومنا شروع کر دے گا، تو اس کی وجہ سے بھئی جہاں بھی ہے اگر کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے پاس کسی نہ کسی درجے میں دلیل ہے، حدیث پر عمل کر رہا ہے، آپ اس کو مت چھیڑو، اس کو چھوڑ دو، جو اس کی فکر کرو۔ جو آدمی آج برائیوں پر، امت کا مسجد میں آنے والا آج بھی 4 سے 5% مجمع مسجد میں آتا ہے، باقی 95% اور 90% مجمع جو ہے وہ مسجدوں سے دور، دین سے دور، برائیوں کی دلدلوں میں پھنسا ہوا۔ ان کی فکر کی جائے کہ وہ آئیں اللہ کے دین کی طرف۔ اور ارتداد، آج بیٹی بچاؤ بہو لاؤ جیسی تحریکیں چل رہی ہے، آپ کی بیٹیاں جا رہی ہے، اور کتنی افسوسناک خبریں روزانہ اخباروں میں اور مختلف ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم جو ہے اس طرح کی الجھنوں میں گرفتار ہو کر اور اس طرح کی چیزوں میں امت ٹکڑے ہو کر بڑھ جائیں، باقی کیا رہ جائے گا؟ جب ارتداد کے جھکڑ چلتے ہیں اور لہر چلتی ہے تو اس وقت معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے، مضبوط لوگ ہل جاتے ہیں۔ ایسے دور میں ایمان کی استقامت، امت کی اجتماعیت۔ صحابہ کرام میں اختلاف رہا، صحابہ کرام کے اختلافات کے باوجود وہ رائیوں کے اختلاف کے باوجود متحد تھے۔ ان کے درمیان تلواریں چلی، ان کے درمیان جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی، عائشہ کون ہے؟ ساس ہے، علی کون ہے؟ داماد ہے۔ عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رسول اللہ کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ ساس اور داماد میں جنگ چلی، دونوں طرف سے فوجیں نکلی۔ ایک طرف زبیر ہیں، حواری رسول ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مدینے والے ہیں، اور ایک طرف صحابہ حضرت علی کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور جنگ باقاعدہ جنگ ہوئی، دونوں طرف سے خون بہا۔ میرے بھائی اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود دونوں طرف احترام تھا، دونوں طرف عزت تھی۔ رائے کے اختلاف کی بنیاد پر بدگمانی ہوئی تھی اور جنگ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ آپس میں دل ملے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی سالے ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے مقرب ہیں، خاندان نبوت سے تعلق ہے۔ اور ایک طرف حضرت علی ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں۔ جنگ صفین ہوئی، صفین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں دونوں طرف سے زبردست لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے حضرت علی اور حضرت معاویہ۔ لیکن اسی جنگ کے درمیان میں ایک خبر آتی ہے کہ روم کا حکمراں مسلمانوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کا نمائندہ آتا ہے اور حضرت معاویہ کو کہتا کہ معاویہ تم علی کے خلاف ہمارا ساتھ دے دو، ہمارا ساتھ دے دو، ہم بھرپور حملہ کرتے ہیں اور علی کو شکست فاش ہو جائے گی، پھر آدھا آدھا علاقہ ہم بانٹ لیں گے، آدھا آدھا علاقہ ہم بانٹ لیں گے۔ حضرت معاویہ خط لکھتے ہیں، تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں اس خط کی عبارت موجود ہے، اور رومی کتے، یہ الفاظ ہیں روم کے بادشاہ اور اس کے کمانڈر جنرل کو کہ اور رومی کتے سن لے،
اگر تو ہمارے اختلاف کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو سن لے کہ تیرے خلاف جو سب سے پہلا سپاہی علی ابن ابی طالب کی فوج سے نکلے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا. یہ ہمارا گھر کی لڑائی ہے، یہ ہماری گھر کی لڑائی ہے، رائے کی لڑائی ہے، لیکن ہم متفق ہیں. ہم باطل کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے اختلاف سے وہ فائدہ اٹھا کر ہماری جڑوں کو کاٹ دے، ہمارے وجود کو ختم کر دے، ہماری شناخت کو مٹا دے، ہماری حیثیتوں کو برباد کر دے اور ہمارے اسلام کی شکل و شباہت کو بدل دے، ہمارے علاقوں پر قبضہ کر دے. یہ نہیں ہونے دے. یہ حضرت معاویہ کا وہ تاریخی خط تھا جس کو محفوظ کیا گیا. رومی پریشان ہو گیا کہ کیسے لوگ ہیں. اختلاف کے باوجود متحد رہنا امت نے سیکھا تھا. اختلاف رائے کے باوجود دل ملے ہوئے رہتے تھے، ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ کے دسترخوان کے ساتھ لڑا کرتے تھے اور حضرت معاویہ کے دسترخوان پر جا کر کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا، حضرت معاویہ نے کہا کہ تمہارا معاملہ عجیب ہے، لڑتے ہو علی کے ساتھ، کھاتے ہو میرے یہاں پر. کہنے لگے حق علی کے ساتھ ہے، دسترخوان تمہارا اچھا ہے، تمہارے دسترخوان پر عمدہ چیزیں ملتی ہیں، علی کے ہاں سیدھا سادہ کھانا ملتا ہے، اس لیے تمہارے ہاں آ جاتا ہوں. لڑنے کے باوجود بھی ملنا، دلوں کو اپنے اتنا وسعت رکھنا. اختلاف ہوگا امت میں، رائیوں کا اختلاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو سے تعلق نہیں رکھنا، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا. میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں پر پانی پھرانا ہے. یہ تفریقے ختم تو نہیں ہوں گے، نہ یہ ختم کیے جا سکتے ہیں، ممکن بھی نہیں ہے کہ امت سے یہ تفریقے مٹائے جا سکیں، لیکن یہ ہے کہ ان تفریقوں کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، تفریقوں کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. رائیوں کے اختلاف کے ساتھ امت مل سکتی ہے. اور جو اس وقت اجتماعی طور پر پورے عالم اسلام میں اور پورے دنیا میں مسلمان جن مسائل سے جوجھ رہے ہیں، ان میں تو قریب آ کر ان کے بارے میں تو ہم متحد ہو کر اور ہمارے صفوں کو برائیوں سے پاک کر منشیات کا مسئلہ، نوجوانوں کا بگاڑ، بے راہ روی، آتا ہوا دین کا نکل جانا. کتنے لوگ دین کے بارے میں کتنی شدبد ہے ان کو، ارتداد، بے حیائیاں، برائیاں، معاشیات کی لائن کی بے اعتدالیاں، یہ ساری چیزوں کم از کم ایسے مدوں پر امت متحد ہو کر ان برائیوں کا مقابلہ تو کر سکتی ہے اور امت کے امت بنے کو بحال تو کر سکتی ہے. قبلہ ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، لیکن اس کے باوجود امت ایک نہیں، امت ایک نہیں. کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سب چیزیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ امت ایک نہیں. اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کے حرم کی پاسبانی. اس وقت حرم کی پاسبانی کا مسئلہ ہے، اس وقت قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس وقت اسلامی تشخصات کو بچانے کا مسئلہ ہے. اس لیے امت کو اختلافات سے بلند ہونا پڑے گا اور فقہی مسلکی تنازعات کو دفن کرنا پڑے گا، تبھی امت میں امت پناہ آئے گا اور امت کی عزت بحال ہوگی. ورنہ امت بے قیمت ہو گئی، بے حیثیت ہو گئی، آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے، آپ کا کوئی مقام نہیں ہے. گوا کے لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہے، دوسری اسٹیٹ سے خریدا جائے گا، وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے. مہاراشٹر کے مسلمان، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہاں قانون بنا دیا گیا کہ ذبیحہ پر پابندی لگا دی گئی. کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ آپ کی حیثیت ایک بالکل ایک عضو معطل کی طرح ہو چکی ہے. ان کو معلوم ہے کہ تم فرقوں میں بٹے ہوئے متحد نہیں ہیں، تمہاری آواز نہیں سنی جاتی، تم کو رجسٹر ریزرویشن نہیں دیا جائے گا، تمہارا کوئی چیز نہیں، تم خود حاشیے پر لگائے جا رہے ہیں. اور حاشیے پر لگائے جانے کی جو بھی وجوہات ہے، دماغ دیا خدا نے، عقل کا استعمال کرو اور یہ چیزوں کو سوچو کہ ہم بے وزن کیوں ہو رہے ہیں، ہم بے وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مورچہ نکالو، میں مورچوں کا، ہڑتالوں کا، احتجاج کو شرن درست بھی نہیں سمجھتا. یہ حل نہیں ہے. اپنے اندر وزن پیدا کرو. ہم کسی بھی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے کہ ہمارا حق دو، بھیک نہیں مانگا جاتا.
اور زمانے میں کبھی بھی قسمتیں بدلا نہیں کرتی، چیخوں سے، فریادوں سے، پکاروں سے قسمتیں نہیں بدلا کرتی۔ قسمتیں بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا، اپنے اندر، ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو بہت ضروری اعلان ہے۔ ایک اعلان